بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to this special podcast. میرے ساتھ آج جویریہ شیخ موجود ہیں. ریسرچ فیلو ہیں ایٹ میریٹائم سینٹر آف ایکسیلنس, پاکستان نیوی وار کالج. اسپیشل پوڈ کاسٹ میں نے اس کو کیوں کہا ہے؟ بیکاز پاکستان نیوی جو ہے وہ بڑا اہم اقدام کرنے جا رہی ہے, اور اسی سلسلے میں آج اس پوڈ کاسٹ کے اندر بات چیت کی جائے گی. پاکستان نوی امن مشقوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے. نوی بین الاقوامی امن مشقیں جو ہیں وہ 7 سے 11 فروری کے درمیان منعقد کی جائیں گی. رواں برس پاکستان امن ڈائیلاگ کی میزبانی بھی کرے گا. 2025 کی امن مشقیں جو ہیں ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر نیول چیف اور کوسٹ گارڈز کے سربراہوں کا یہ پہلا امن ڈائیلاگ ہے جو اس میں شامل ہوگا. اینڈ دس از دا ون تھنگ جو کہ پچھلے ایڈیشنز کے اندر نہیں تھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا جویریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ سر. امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہاں پہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پاکستان نوی امن مشقوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے. نوی بین الاقوامی امن مشقیں جو ہیں وہ 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائیں گی. رواں برس پاکستان امن ڈائیلاگ کی میزبانی بھی کرے گا. ساتھ ہی ساتھ امن 2025 کی جو امن مشقیں ہیں اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نیول چیف اور کوسٹ گارڈز کے سربراہوں کا یہ پہلا امن ڈائیلاگ ہے. امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر کی سینئر ملٹری قیادت علاقائی سلامتی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی. 2025 کی امن مشقوں میں دنیا بھر سے 60 سے زائد ممالک اپنے بحری جہازوں, ہوائی جہازوں, اسپیشل سروسز گروپس اور مندوبین کے ساتھ شرکت کریں گے. جویریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ امن ایکسرسائز کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کا ایوولوشن کیا ہے؟ کس طرح سے اپنے اوریجن سے لے کے اب تک اس نے ایوالو کیا؟ اچھا, پاکستان نیوی پاک بحریہ کا ایک پاک بحریہ بہت اسٹرانگ سپورٹر رہی ہے ہمیشہ سے خطے میں پیس اور اسٹیبلٹی انشور کرنے کے لیے, اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پاکستان نیوی کی ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے ٹورڈز دی پرنسپل آف پیسفل کو ایگزسٹنس among the nations or among the region and also within the extra regional states. اور پاکستان جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے گریٹر ہارمنی ود ان دا ریجن اور کو ایگزسٹنس امنگ دا اسٹیٹس. اور یہ ساری جو پاکستان کے ایجنڈا ہے وہ ویزیبل ہوتے ہیں پاکستان کے انیشیٹیو سے. جیسے پاکستان آرمڈ فورسز جو ہیں وہ UN پیس کیپنگ مشنز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ پاک بحریہ جو ہے وہ پارٹ ہے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150-151 کا. اور اس کے علاوہ پاکستان کی اور آرمڈ فورسز بھی اور پاک بحریہ خاص کر کے جتنی بھی ریجنل یا ایکسٹرا ریجنل بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں ان کا بھی پارٹ ہوتا ہے, اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہے. تو اسی طرح اس چیز کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے 2007 میں انیشیٹو لیا امن ایکسرسائز کا, جو کہ مین ایجنڈا یہ تھا کہ جو انٹر آپریبلٹی ہے وہ انہینس کی جائے امنگ ریجنل نیویز اور ایکسٹرا ریجنل نیویز میں. اور مین ایجنڈا یہی تھا کہ تھرو دس جو ہے وہ ریجن میں گریٹر پیس انشور کرا سکتے ہیں. تو یہ مین پرپز تھا امن ایکسرسائز شروع کرنے کا. اور پھر 2007 کے بعد اسی طرح ایوالو کی ایکسرسائز. پھر یہ ہر دوسرے سال کنڈکٹ کرائی جاتی ہے. پہلے 2007 میں ہوئی, پھر 2009 میں ہوئی. اسی طرح 2007 میں انیشیلی فرسٹ ٹائم تھی تو 28 ملکوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں. مین فوکس جو تھا وہ اینٹی پائریسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف تھا. پھر اسی طرح یہ ایوالو کیا اگلے سالوں میں HADR مشن, ہیومنٹیرین اسسٹنٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنس پر بھی ہوا, اور اسی طرح باقی ساری بھی کنڈکٹ ہوئیں. پھر جو 2023 کی ہماری امن ایکسرسائز تھی وہ اسپیشل تھی کیونکہ اس میں along with ایکسرسائز پائمیک کنڈکٹ کرایا گیا, جو کہ ہے انٹرنیشنل میری ٹائم ایگزیبیشن اور کانفرنس. اس میں جو تھا وہ بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا جہاں پہ وہ فیوچر اکنامک گروتھ ڈسکس کر سکیں ریجن کی, اور جو میری ٹائم پوٹینشیل ہے پاکستان کا اس کی شو کیسنگ ہوئی. اسی طرح اس سال بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال 2025 میں ہمارا امن ایکسرسائز کے ساتھ امن ڈائیلاگ کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ امن ڈائیلاگ بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ جتنی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ چیفس ہیں نیویز کے اور کوسٹ گارڈز کے, جتنی سینئر لیڈرشپ ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کری جہاں پہ آ کے وہ جو آن گوئنگ ریجنل میری ٹائم چیلنجز ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور ڈیلیبریشن کر سکتے ہیں اس پہ. اچھا, ویری نائس. مطلب سو آل ان آل اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ پیس کے ساتھ, سیکورٹی کے ساتھ ساتھ
اس کی ایولیوشن کے اندر اب جو ڈائلاگ ہے وہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو کوآپریشن ہے اس کو بھی پروموٹ کرے گا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. اچھا, میں اس کے اندر مجھے بتائیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں ملٹی لیٹرل کوآپریشن کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو پارٹیسپیٹنگ جتنے بھی نیویز ہیں, سو ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ یہ امن ایکسرسائز نے کس طرح سے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا, مطلب ہاؤ ہیز دیٹ پروموٹیڈ the multilateral cooperation amongst navies? ملٹی لیٹرل کوآپریشن اس طرح سے پروموٹ کی جاتی ہے کہ ڈفرینٹ نیشنز جو ہیں وہ انوائٹیڈ ہوتی ہیں, وہ تھرو اپنے شپس پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اس ایکسرسائز میں, اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ڈیلیگیٹس بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک مین ایجنڈا یہ ہے کہ جتنے مطلب امن ڈائلاگ کا مین ایجنڈا یہ ہے کہ سینئر لیڈرشپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ ڈسکشنز ہو, اور پرٹیکولرلی ایکسرسائز جو ہے اس میں ملٹی لیٹرل کوآپریشن انہینس کی جاتی ہے, انفارمیشن شیئرنگ پہ, اور انٹرآپریبلٹی انہینس کی جاتی ہے امنگ ریجنل, کیونکہ ریجنل نیویز بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور ایکسٹرا ریجنل نیویز بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. ان کو ایک کامن گراؤنڈ دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ ایکسرسائز وغیرہ اپنی کنڈکٹ کروا سکتی ہیں, اور پرٹیکولرلی فوکسڈ آن کاؤنٹرنگ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس جیسے کہ اینٹی پائریسی, کاؤنٹر ٹیررزم, جتنی بھی آن گوئنگ تھریٹس ہے ریجن میں اس سے ریلیٹڈ ملٹی لیٹرل کوآپریٹیو اپروچ ہے. اینڈ دس از ہاؤ کہ پروموٹ یہ جو ریجنل آپ کا میری ٹائم سیکورٹی بھی ہے وہ بھی تھرو دیز چینلس پروموٹ کی جاتی ہے. پھر ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے, تو یہ اوور آل ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. مین اپروچ اس کی یہی ہے. ٹھیک ہے, میک سینس. اچھا, مجھے بتائیں کہ اگر ہم 2025 کی امن مشقوں کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے جو پچھلے ایڈیشنز تھے ان میں اور اس میں کیا چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے, کیا چیز ڈفرینٹ ہے؟ جب اسٹارٹ ہوئی امن 2007 میں, تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ 28 نیشنز نے پارٹیسپیٹ کیا. اسی طرح پھر دوسرے میں میرے خیال سے اسی طرح 28-29 نیشنز تھی. تو آہستہ آہستہ ایوالو کی ہے اسکوپ میں بھی اور اپنے اوریجن میں بھی. اسکوپ میں ایسے انہانس ہوئے ہیں کہ ہماری 2023 کی جو ہوئی اس میں 2019 کی جو ہوئی اس میں 21 والی میں 45 نیشنز نے پارٹیسپیٹ کیا. 23 والی میں ہم نے پائی میک ارینج کروایا, 50 نیشنز نے پارٹیسپیٹ کیا. اسی طرح اس دفعہ بھی 50+ اسٹیٹس جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی. تو اس طرح یہ ایوالو کی ہے. پہلے ہم نے پائی میک کنڈکٹ کروایا تھا جو کہ ایک ایکسپو تھا, اور اب اس دفعہ امن ڈائلاگ کروا رہے ہیں جو کہ ایک بہت اسپیشل چیز ہے. سیکیورٹی ڈائلاگ ہے بیسیکلی. اس میں جو ہائی لیول ایشوز ہیں جو سینئر لیڈرشپ کی ڈومین میں آتے ہیں وہ ایشوز ڈسکس ہو سکتے ہیں. تو اس کا اسکوپ کافی ہائی ہے اور یہ اس سے کافی بینیفٹس جو ہیں وہ ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے نان ٹریڈیشنل تھریٹس کا تو بھی ذکر بھی کیا, ان کے ایگزامپلس بھی دی, حوالہ بھی دیا. امن ایکسرسائزز کے اندر اگر ہم ٹریڈیشنل تھریٹس کی بات کریں تو ان کے اسپیکٹس کو کس طرح سے اس کے اندر ایڈ اپ کیا جاتا ہے؟ اچھا, ٹریڈیشنل جو پرٹیکولرلی فوکسڈ تو امن جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل کی طرف ہے, کیونکہ امن از ناٹ ڈائریکٹیڈ ٹورڈز اینی اسٹیٹ پرٹیکولرلی. وہ جو ہے کلیکٹیو سیکورٹی کی بات کرتا ہے, کامن گراؤنڈس کی بات کرتا ہے. تو وہ ڈائریکٹیڈ تو نان ٹریڈیشنل کی طرف ہے, لیکن جو ڈیورنگ ایکسرسائز جو ہے اس میں جیسے فلیڈ مینیورس کیے جاتے ہیں, فائر پاور شو کیا جاتا ہے, ٹیکٹیکل ڈرلس کی جاتی ہیں, یہ ساری ٹریڈیشنل ڈومین میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میک سینس. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم نے یہاں پہ بات کریں کہ انوائرمنٹ کی جب بات کرتے ہیں, انڈین اوشن ریجن کی بات کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر امن ایکسرسائز جو ہے وہ کتنا انفلوئنس کرتا ہے آپ کا, یہ اسٹریٹجی وائز بھی دیکھیں اس کو, اور اگر ہم بات کریں انفلوئنس وائز یا سافٹ پاور کو شو کرنے کے لیے, تو ہاؤ ڈو یو تھنک ہاؤ مچ رول ڈز دس امن ایکسرسائز پلے اسپیسیفکلی اگر آپ انڈین اوشن کے ریجن کو سامنے رکھیں تو؟ اچھا, انڈین اوشن ریجن جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی بہت سگنیفیکنٹ ریجن ہے. پاور پالیٹکس سے ریلیٹڈ دیکھا جائے, اور اسپیشلی اگر ہم اس کو اکنامک انرجی گراؤنڈس پہ دیکھیں تو آئل گیس ریزروز ہیں وہاں پہ, امپورٹنٹ سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں, امپورٹنٹ چوک پوائنٹس ہیں. تو اسٹریٹجیکلی انڈین اوشن ریجن از اے ویری امپورٹنٹ ریجن, اور پولیٹیکلی ایکٹیو ریجن ہے انڈین اوشن ریجن. تو اس میں آبویسلی پاکستان پرٹیکولرلی تھریٹس بھی فیس کرتا ہے, اور کامن تھریٹس بھی بہت ہیں, جیسے نان ٹریڈیشنل, کلائمیٹ چینج, پائریسی, ٹیررزم, اس ٹائپ کی. پھر کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جو نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ ہیں, یہ سارا کچھ. اب ان چیزوں کو دیکھیں تو امن جو پرٹیکولرلی پاکستان کا انیشیٹو ہے ایکسرسائز کنڈکٹ کرانے کا, کامن گراؤنڈس پہ ہے, فار کلیکٹیو سیکورٹی ہے. تو اس سے پاکستان کا ایک اسٹریٹجیکلی انڈین اوشن ریجن میں پاکستان کا ایک رول ابھر کے سامنے آتا ہے جو ہے اسٹیبلائزر کا, ریجنل اسٹیبلائزر کا, کیونکہ پاکستان کافی ہائی لیول پہ بات کر رہا ہے کلیکٹیو سیکورٹی کی. تو وہ ریجنل اسٹیبلائزر کا ایک رول اس کا سامنے آتا ہے پاکستان نیوی کا. ایک تو یہ اسٹریٹجیکلی کافی امپیکٹ کرتی ہے جتنی پاور پالیٹکس سچویشن ہے انڈین اوشن ریجن میں.
ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ امن میں جیسے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں نیشنز. اب 2023 کی امن ہوئی یا 2021 کی ہوئی، اس میں رشیا اور نیٹو اسٹیٹس کے شپس نے 7 آپریٹ کیا، اور جو ہے ایران، چائنا، یو ایس، رشیا، ان کے شپس ایسی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کلیکٹیولی ورک کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کافی اسٹریٹجیکلی امپیکٹ کرتی ہے انوائرمنٹ کو IOR کے. بالکل ایسا ہی ہے. جویری ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا. مجھے بتائیے گا کہ گلوبل اسٹیک ہولڈرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ امن ڈائلاگ جو ہے وہ کس حد تک ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے؟ آپ نے مینشن کیا ہے اٹس اے ہیوج پلیٹ فارم، لیکن اگر ہم کنٹمپریری میری ٹائم کے جو چیلنجز ہیں اسپیسیفکلی اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو کس حد تک ڈو یو تھنک ہاؤ امپورٹنٹ آر دیز ایکسرسائزز؟ اچھا، گلوبل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ تو آلریڈی پارٹ ہیں ایکسرسائز کا، مطلب ریجنل نیویز نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. لیکن اگر ہم پرٹیکولرلی امن ڈائلاگ کی بات کریں تو اس کا مین ایجنڈا ہے کہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی کے آن گوئنگ چیلنجز جو افیکٹ کر رہے ہیں، بڑے سیویئرلی افیکٹ کر رہے ہیں ریجنس کو، اسٹیٹس کو، ان کو ڈسکس کریں اور ان پہ انوویٹیو سلیوشنز اور اسٹریٹجی فارمولیشن کریں. اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہم امن ڈائلاگ کرنے کے آئیں گے، اور اسپیشلی فار سینئر لیڈرشپ ہوگا، اس میں چیف آف نیول اسٹافس آئیں گے، کوسٹ گارڈ کے چیفس آئیں گے، ان کی سمٹس ہوں گی، بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گی ان کی آپس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کی نوٹ ایڈریسز، سیمینارز کنڈکٹ کیے جائیں گے، پیپرز پریزنٹ کیے جائیں گے. تو ہمیں دوسرے ملکوں کا بھی ایجنڈا پتہ لگے گا، اس سے ہم اپنا ایجنڈا بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے ٹو ڈسکس دی میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز پرٹیکولرلی. Absolutely. Thank you so much for your time, Javeria. Thank you so much. I dearly hope کہ audiences نے learn کیا ہو about these aman exercises اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. پاکستان جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا، دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ کو مینشن کرتا ہوں کہ اپنی 9ویں جو ہے امن مشقوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے. اٹس اے ہیوج انیشیٹو بیکاز اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ امن ڈائلاگ بھی ہونے جا رہا ہے پہلی دفعہ اس ایڈیشن کے اندر امن ایکسرسائزز کے اندر، اینڈ دیٹ از واٹ اٹ ڈسٹنگوشز فرام دی ادر پریویس ایڈیشنز. اور گلوبلی اگر ہم دیکھیں ایز اے اسٹیک ہولڈر دیکھیں پاکستان کا، تو ریجنلی جب آپ پیس کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور میری ٹائم کے جو سیکورٹی چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں، تو دیز ایکسرسائزز آر گوئنگ ٹو پلے اے ہیوج رول. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.